السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ ہے، 2 3 گزارشات بہت پہلے بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں۔ ایک گزارش سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگا کریں تو اجتماعی مانگا کریں۔ اجتماعی دعا میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے اعمال کم ہیں اور وہ اس دعا میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے جن کے اعمال بہت اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ اس شخص کے بھی ان دعاؤں میں جتنا ان کو عطا ہوتا ہے، جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اس شخص کو جس کو اس میں شامل کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین دعا میری ناقص عقل کے مطابق، میرے علم کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے قرآن میں بھی اور ائمہ نے بھی تعلیم فرمائی ہے، وہ انہی تقریباً الفاظ میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مومنین اور مومنات کی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارے جو جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گئے وہ سب مومن تھے، مومنات تھی، انسان تھے، گناہ گار تھے، لیکن مومن و مومنات تھے۔ تو اور اللہ کے نبی اور معصومین یہ بھی مومن ہیں۔ تو جب ان نیک پاک ہستیوں کو مومنین کہہ کر ان کے لیے دعا کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہمارے جو مومنین ہیں، جو ہمارے مرحومین ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شب جمعہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ارواح کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے لواحقین کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ ہدیہ لے کے آؤ۔ تو وہ سب شب جمعہ کو اپنے لواحقین کے گھروں میں آتے ہیں اور نماز فجر سے قبل تک وہ وہاں پر انتظار کرتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ ان کو کچھ دیں، چاہے وہ ایک سورہ فاتحہ ہو، چاہے 2 رکعت نماز ہو، چاہے کچھ صدقہ ہو، چاہے کچھ کوئی بھی ایک قرآن پاک کی صورت ہو، وہ ان کو ہدیہ دے دیا تو وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ اور جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ قبروں میں لوگ بڑے مغموم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مغموم کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لواحقین نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ شب جمعہ پورے ہفتے کی سب سے پاکیزہ ترین رات ہے۔ اس رات کو جتنا بھی ہو سکے اللہ کے ذکر میں بسر کیجیے اور مرحومین کو بہت یاد رکھیے۔ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ وہ دنیا میں جو زندہ ہوتا ہے اس کی تمام نیکیاں جو سی ہے اس کے مرحومین کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے صحابیوں کے ساتھ آگے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے گزرے تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ قبر جس پہ عذاب ہو رہا تھا، دیکھیں آج اس پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو صحاب نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس کے پوتے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عذاب دور کر دیا۔ مرحومین ہمیں سب کچھ دے کے گئے ہیں، اور خاص طور پر اب سادات کو جن کے نام کے ساتھ سید لگتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ روح ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرے میں ادب کیا جاتا ہے۔ ہم زیادہ سزاوار ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ ہدیہ بھیجیں، زیادہ عبادت کریں، صدقہ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے شمار کرے کہ جو اپنے احسان کرنے والوں کا بھلا کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس عاجز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے اور اپنی رحمتیں آپ پہ نازل کرے۔ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بات توجہ سے سن لیجیے گا، ممکن ہو تو باقیوں کو بھی فارورڈ کریں اور توجہ کے ساتھ اس کو سن کے مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شب جمعہ اور کل کا آنے والا دن جمعہ جو امام کے بقول عید کا دن ہے، آپ کو ابھی سے شب جمعہ اور جمعہ مبارک ہو۔